السلام علیکم ورحمۃ اللہ لشکروں کو رخصت کرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، فرمایا میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں تمہارے دین کو اور تمہاری صفت امانت کو، تمہاری آخری عمل کو۔ یہاں امانت سے مراد انسان کے دل کی وہ خاص کیفیت ہے جو اس سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرے۔ مختصر لفظوں میں اس کو بندگی کی ذمہ داریوں کا احساس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ مومن کی خاص پونجی اس کی یہ صفت امانت اور اس کا دین اور دینی اعمال ہیں۔ تو اللہ کے بندے جو مومن ہوتے ہیں وہ باقاعدہ وہ بھی امانت دار ہوتے ہیں، اور وہ امانت سے ہر چیز میں اس کو امانت کا مسئلہ کے پیش نظر ہوتا ہے۔ سفر کے حادثے کے لیے: اللہم کن لنا صاحبنا فی سفرنا و خلیفۃ فی اہلنا و اطمئن علی وجوئہ اعدائنا۔ رخصت ہوتے وقت یہ دعا دیں گھر والوں کو۔ کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو اپنے گھر والوں کو اس طرح دعا دے: استودعکم اللہ الذی لا تخیب ودائعہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سفر میں بالکل تھکن نہ ہو، مندرجہ ذیل کلمات جس کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے ناف سے لے کر پاؤں کے پنجوں تک پھیل لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس قدر قوت طاقت پیدا ہوگی کہ چلنے کا بالکل احساس نہ ہوگا اور نہ تھکن محسوس ہوگی۔ انسان چاق و چوبند رہے گا۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمد 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ اس کے علاوہ جو شخص سفر میں القدوسوں کی کثرت کرے گا کبھی نہیں تھکے گا۔ القدوس ہو باکثرت پڑھتا رہے۔ وظائف انسائیکلوپیڈیا صفحہ نمبر 38۔ بازار جانے کی دعا۔ اب یہاں تک تو سفر کی لباس کی ہوئی، پھر سفر کی ہوئی، اب بازار جانے کی دعا۔ بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر ھذہ السوق وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرھا وشر ما فیہا۔ اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا صفقۃ خاسرہ۔ ترجمے میں: اللہ کا نام لے کر بازار جاتا ہوں، اے اللہ بازار میں اس کی چیزوں میں جو خیر و بھلائی ہو اس کا میں تجھ سے سائل ہوں، اور اس میں اس کی چیزوں میں جو شر ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی کہ میں اس بازار میں کوئی گھاٹے کا سودا کروں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ کتنا بہترین سلسلہ ہوگا آپ کا جب اس کی دعا پڑھ کر جائیں گے تو اللہ جو ہے تو وہ خیر و بڑھائی کو سمیٹتا ہوا آئے گا لوٹ کر، اور جاتے ہوئے بھی اس کو سارے انتظام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تمام ایسے معاملات بنا دیں گے کہ وہ خیر کو لٹتا ہوا واپس آئے گا۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا: بسم اللہ توکلت علی اللہ اعوذ بک من ان ننزل او نوذل او نظلم او یظلم پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انا نعوذ بک من ان نذل او نذل او نظلم او یظلم علینا ونجعل او یجہل۔ اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں، اللہ ہی پر بھروسہ ہے میرا۔ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس کے کہ ہمارے قدم بہکیں اور ہم غلط راہ پر چلیں، یا ہم دوسروں کی گمراہی اور غلط روی کا سبب بنیں، یا ہم کسی پر ظلم کریں یا زیادتی کریں، یا ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے، یا ہم کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آئیں یا ہمارے کو ساتھ جہالت سے پیش آئے۔ گھر سے باہر آنے سے پہلے والدین کو سلام کریں، ان پر محبت کی نگاہ ڈال کر ایک مقبول حج کا ثواب حاصل کریں، اور اہل و عیال بیوی بچوں کے ساتھ رخصت حاصل کریں۔ تو یہ بھی ایک گھر کی دعا ہے۔ گھر سے باہر نکلنے کی جائیں، جب مال میں جائیں یا کسی اور گروسری وغیرہ سے کرنے جائیں تو وہاں بھی یہ لکھ لیں اور یہ دعا پڑھتے نکل جائیں انشاءاللہ۔ بازار کی ظلماتی فضاؤں میں اللہ کا ذکر، غیر معمولی حساب دعا یوں ہے:
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اس کے فائدے پڑھیں تو آپ جوم اٹھیں گے۔ فائدہ تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے کتب اللہ لہ الف الفی حسنتاً، ہزاروں نیکیاں لکھی جائیں گی، ومحا عنہ الفا سیئۃ، ہزاروں گناہ محو کر دی جائیں گے، مٹا دی جائیں گے، ورفع لہ الفا الفی، اور ہزاروں درجے بلند کر دیے جائیں گے، وبنا لہ بیتن فی الجنت، اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت میں شاندار محل تیار ہوگا۔ انسان اپنی ضروریات خرید و فروخت کے لیے بازار جاتا ہے، جہاں اس کے لیے نفع و نقصان دونوں کے امکانات ہیں، اور ہر دوسری جگہ سے زیادہ غافل کرنے والی چیز بازار ہے۔ اسی واسطے اس کو شر البقاء یعنی بدترین جگہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے جاتے تو اللہ کے ذکر اور اس دعا کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تشریح: بازار بلا شبہ غفلت اور معصیت کے مراکز اور شیاطین کے اڈے ہیں، پس اللہ کا جو باتوفیق بندہ وہاں کی ظلمانی شیطانی فضاؤں میں ایسے طریقے اور ایسے کلمات کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے جن کے ذریعے وہاں کی ظلمتوں کا پورا توڑ ہوتا ہو، وہ بلا شبہ اس کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بے حد حساب عنایت فرمائیں۔ اس بندے کے لیے ہزاروں نیکیوں کا لکھا جانا، ہزاروں گناہوں کا مٹ جانا، ہزاروں درجے بلند ہونا، جنت میں ایک شاندار محل عطا ہونا، اسی عنایت الہی کی تفصیلی تعبیر ہے۔ بازار میں آدمی کی نگاہ کے سامنے طرح طرح کی وہ چیزیں آتی ہیں جن کو دیکھ کر وہ خدا کو اور ساری دنیا کے فانی ہونے کو بھول جاتا ہے۔ یہ چیزیں اس کے دل کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہیں۔ کسی چیز کو سمجھتا ہے یہ بڑی دلکش، بڑی حسین ہے، کسی کو سمجھتا ہے کہ یہ بڑی نفع بخش ہے، کسی بڑے یا کامیاب تاجر کو دیکھ کے دل میں سوچنے لگتا ہے کہ اگر اس سے تعلق قائم کر لیا جائے تو سارے کام بن جائیں گے۔ بازار کی فضاؤں میں یہی خیالات اور وساوس ہوتے ہیں جو دلوں اور نگاہوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفظ کے لیے یہ ہدایت فرمائی کہ بازار جاؤ تو مدد کلمہ توحید تمہاری زبان پر جاری ہو۔ حدیث میں لفظ الفا الفی کا ترجمہ ہم نے بجائے 10 لاکھ کے ہزاروں کیا ہے۔ ہمارے شارعین یا محدثین کی رائے زیادہ قرین قیاس وہ بات جسے عقل قبول کرے، قرین قیاس مطلب وہ بات جسے عقل قبول کرے، جنہوں نے کہا کہ یہ معین مقررہ عدد کے لیے استعمال نہیں کیے گیا بلکہ غیر معمولی کثرت کے طور پر کنایا اشارتاً تشبتاً استعمال کیا گیا۔ بتائیے اب اس کے علاوہ تو اللہ پتہ نہیں کہاں تک اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تو ایک ہمیں اس کی افادیت کے لیے حضرات نے، یہ محدثین نے یہ ہے ہزاروں کی تعداد میں بتا دیا۔ یہ کلمات لا الہ الا اللہ سے لے کر کل شیء قدیر ان گمراہانہ خیالات اور ان شیطانی وسوسوں پر براہ راست ضرب لگاتا ہے جو بازار میں انسانی دماغ کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کلمہ توحید میں ان حقائق پر یقین کو تازہ کیا جاتا ہے۔ الہ الحق جو اس کا مستحق ہے اس کے دل و جان سے چاہا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کو اپنا مطلوب مقصود بنایا جائے۔ اس استحقاق حق کو طلب کرنا، سزاوار ہونا، دعویٰ قابلیت میں کوئی چیز اور کوئی ہستی اس کی شریک نہیں۔ لہ الملک ساری کائنات کا مالک اور حاکم حقیقی ہے، صرف اسی کی فرما روائی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ حمد و ستائش کے لائق صرف وہی ہے۔ مخلوق میں جو چیز دل پائے گا، جو دل یا نگاہ کو اچھی اور قابل تعریف نظر آتی ہے، وہ اس کی مخلوقات مصنوعات میں اس کا حسن و جمال اسی کا عطیہ ہے۔ یحیی و یمیت اور صرف اسی کی شان حی لا یموت ہے، بقا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بیدہ الخیر ہر چیز، ہر خیر، ہر بڑائی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے سوا کسی کے اختیار قبضے میں کچھ نہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر صرف وہی قادر مطلق ہے۔ بازار میں جو بندہ اللہ کو اس طرح یاد کرتا ہے وہ گویا شیطان کی سرزمین میں اللہ کے نام کا علم بلند کرتا ہے اور گمراہی کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہدایت کی شمع جلاتا ہے۔ ماخوذ معارف الحدیث
حصہ پنجم صفحہ 139۔ تو پیارے دوستو اسے لکھ لو، اور ہماری خواتین حضرات، ہماری بیٹیاں بہنیں سب ماشاءاللہ جب بازار جاتی ہیں تو یہ دعا لکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ کتنی، جس میں نے تشریح کے ساتھ ہر چیز کو، دعاؤں کی تشریح کو سامنے بیان کیا ہے، تاکہ وہ تشریح پڑھ کر اور اس کا خلاصہ سن کر آپ کو اس دعا کی اہمیت کا اور اس کو پھر اپنے اوپر اپلائی کرنے کی جو ہے اور زیادہ فکر ہو جائے کہ ان دعاؤں کی اصل اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ دعا تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن دعا کی اصل اس میں کیا ہے، اور ہم یہ اس میں کیا تریاق ہے، اور ہمیں اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے، اس سے تھوڑا ہماری ذہن نہیں جاتا، اور ہم غافل رہتے ہیں، اور ہم غفلت میں اب زندگی کے پتہ نہیں کون سے سال میں ہیں، اور اچھی خاصی ہماری عمر جو ہے ہم گزار چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم تک یہ بات پہنچی، تو اس کو ہم لینے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور لوگوں تک بھی اس بات کو پہنچائیں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہو۔ اور ہم سب، اور کمی کوتاہی تو مجھ سے بھی بھائی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، میری بھی معذرت کیجیے گا، مجھے بھی معاف کیجیے گا، میں بھی ایک ایسا بندہ ہوں، نہ مفتی ہوں نہ عالم ہوں، لیکن ایک شوق ہے کہ اچھی باتوں کو لکھ کر لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، باقی آئندہ انشاءاللہ العزیز۔